السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله تعالى۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اس وقت پورے کائنات میں جہاں دیکھو، جدھر دیکھو، جس کو دیکھو، ایک عجیب بے چینی، بے قراری، ہیبت اور خوف والا ماحول طاری ہے۔ ہر ایک کو اس بیماری کی ہیبت اور خوف غیر محسوس طور پر دل میں بسی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی سہما ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں المؤمن لا یخاف ولا یخاف، ایمان والا نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے۔ ایمان والے کی شان ہے، کبھی نہ ڈرتا ہے کبھی نہ ڈراتا ہے۔ جس وقت ایمان والوں کے سلسلے میں رستم سے پوچھا گیا، ذرا تو بتا ایمان والا، محمد کے ماننے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار اور جو لوگ مہاجرین اور انصار کہلائے جاتے ہیں، ان کے اوصاف تو بیان کر۔ تو انہوں نے یوں کہا، وہ لوگ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں، وَهُمْ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا نُحِبُّ الْخَمْرَ، جیسا ہم شراب سے محبت کرتے ہیں، وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ شراب سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان والا نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ہر ایک کی گھڑی آئے گی، وقت اجل آئے گا، جب جانے کا وقت اللہ کے پاس جو متعین ہے وہ پہنچے گا، تو نہ ایک لمحہ ادھر نہ ایک لمحہ ادھر۔ اللہ جل جلالہ امن والہ اس وقت ہمارے یقین کو بھی آزما رہے ہیں، ہمارے اندرونی ایمان کو بھی آزما رہے ہیں، ہمارے ایمانی کیفیت کو بھی آزما رہے ہیں، ہمارے تقوی اور توکل کو بھی آزما رہے ہیں۔ آدمی کتنا سہما ہوا ہے، کیوں سہما ہوا ہے، یہ بھی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے امتحان کی ایک ایسی گھڑی ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے کہ ہم دونوں اعتبار سے آزمائے جا رہے ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کو انکار کرنے کو نہیں کہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دو اعتبار سے امت کو ہدایات دیے ہیں۔ آپ نے یوں فرمایا، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، ارے بھائی ایسا دوڑو جزامی بیماری والے سے جیسے تم شیر سے دوڑا کرتے ہو۔ حدیث میں یہ الفاظ ضرور ملتے ہیں، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو اس میں دو باتیں ملیں گی۔ ایک کمزور ایمان والے کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد، ایک مضبوط ایمان والے کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد۔ کمزور ایمان والے سے کہا تو دوڑ، اس لیے کہ تو وسوسے والا ہے، تو ہیبت والا ہے، تو خوف والا ہے،
تو یقین والا نہیں ہے۔ تجھے دوڑنا ہے، دوڑ، جتنا دوڑ سکتا ہے۔ جیسے شیر سے دوڑنے والا پیچھے مڑے بغیر دوڑتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیر مجھ پر حملہ نہ کر دے، میری رفتار میں کمی نہ آ جائے، میرے دوڑ میں کمی نہ آ جائے۔ اگر میں تھوڑی سی بھی رفتار میں کم کر لوں تو پھر پیچھے کا شیر مجھ پر حملہ کر دے گا۔ جس طریقے سے پیچھے مڑے بغیر شیر سے دوڑنے والا دوڑتا ہے، حضور نے فرمایا تو بھی دوڑ، جتنا دوڑتا ہے دوڑ، ہر چیز سے دوڑ۔ دوڑانے والے کو دنیا دوڑاتی رہے گی، بھاگنے والے کو دنیا بھگاتی رہے گی، ڈرنے والے کو دنیا ڈراتی رہے گی، ہیبت کھانے والے کو دنیا ہیبت میں ڈالتی رہے گی۔ یہ دنیا کا اصول و ضابطہ ہے۔ لیکن وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جب آپ علیہ السلام دیکھا کرتے تھے ماحول میں بے یقینی والے، ماحول میں یقین والے ہیں، آپ علیہ السلام کا ارشاد جدید ایمان والوں کے لیے الگ ہوتا تھا اور قدیم ایمان والوں کے لیے الگ ہوتا تھا۔ اور آپ خود بیٹھ کر اس جزامی انسان کے ساتھ کھانا تناول فرمائے ہیں، آپ کھانا کھائے ہیں، اور کھانا کھا کر آپ نے بتا دیا لا عدو ولا طیرۃ ولا ہام فی الاسلام، اسلام میں یہ تصور لے کر زندگی گزارنا، بیماری اس سے اس کو لگتی ہے، اس سے اس کو لگتی ہے، اس سے اس کو لگتی ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ یہ دیکھو فلاں آدمی بیمار ہے، جزامی انسان ہے، میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں لیکن یہ بیماری مجھے نہیں لگے گی۔ لیکن وسوسے والے کے لیے آپ نے کیا کہا؟ تو دوڑ، جتنا تو دوڑ سکتا ہے، تو بھاگ، جتنا تو بھاگ سکتا ہے۔ تو اس سے دونوں باتیں معلوم ہوئی کہ یقین والے ہیں تو آپ یقین کے ساتھ رہو، وسوسے والے ہیں احتیاط کے ساتھ رہو۔ یقین والے ہیں یقین کے ساتھ رہو، وسوسے والے ہیں احتیاط کے ساتھ رہو۔ احتیاط آپ نے بھی کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک جزامی آیا، بیعت اسلام کا معاملہ چل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جس وقت معاملہ چل رہا تھا بیعت اسلام کا، آپ نے بیعت کرنے کے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اور سب کی بیعت آپ نے ہاتھ سے کی۔ جب جزامی انسان آیا، آپ نے ہاتھ سے بیعت کرنے کے بجائے یوں کہہ دیا بایعتک، جاؤ میں نے تمہاری بیعت کر لی، تم مجھ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے بیعت لسانی لے لی، تم نے بیعت کی، میں نے بیعت لے لی، اب تمہارے میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں ہو وہاں ٹھیک ہو، آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، تمہاری بیعت قبول ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسافے سے روکا جا رہا ہے تو عمومی لوگوں کو، سب لوگ آپس میں مسافہ کرتے ہوئے پھریں، یہ سوچ کر کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں بھئی یقین والے ہیں تو الگ چیز ہے، وسوسے والے ہیں ملو مت، ملنے کے بعد کھانسی شروع ہوئی، ارے اس سے مسافہ کرے آنا، اس کے واسطے کھانسی ہو رہی، شاید کھجلی شروع ہوئی، اسے مسافہ کرے آنا، اس کے واسطے کھجلی شروع ہو گئی۔ بعض مرنے والا ڈر سے مر جاتے، خالی ڈر، ڈپریشن میں اتنے چلے جاتے ہیں۔ جیسے امریکہ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک قیدی کو حکم دے دیا گیا کہ اس قیدی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ جب اس کی سزا سنا دی گئی کہ اس کو مار دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، اب وہ بیچارے کو بلایا گیا اور کہا گیا دیکھ، تجھے ہم نہ سولی دیں گے نہ تجھے ہم قتل کریں گے، بلکہ ہم ایسی موت ماریں گے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پریشان، مجھے ایسی موت کیسے ماریں گے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت کہنے والوں نے کہا کہ تجھے ہم موت دیں گے سانپ کے ذریعے سے، سانپ تجھے ڈھس کر، سانپ تجھے اپنا لقمہ بنا کر تجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، ہم سانپ کے حوالے تجھے کر دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد سانپ لایا گیا، سانپ لانے کے بعد اس کی آنکھوں کے پٹیاں جو تھی وہ کھول دی گئی،
اور دکھایا گیا اس کو، دیکھ تیرے کمرے میں ہم سانپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جو ہی سانپ چھوڑ دیے فوراً اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیے۔ پٹی باندھنے کے بعد سانپ اٹھا کر تو لے کر چلے گئے، سانپ کے ذریعے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی، لیکن قلم لے کر، پین لے کر 2 چبن زور سے اس کے ہاتھوں میں چبایا گیا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ سانپ نے مجھے ڈھس لیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں، 24 گھنٹے کا عرصہ نہیں گزرا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ اس کو نہ سانپ ڈھسا، صرف ہیبت، صرف دہشت، صرف ڈر، صرف خوف، ایسی ہیبت اس نے اپنے دلوں میں سما لیا، مجھے سانپ ڈھس گیا، مجھے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں تصور کرتے 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 24 گھنٹے کے وقت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح آج کل سب کو کرونا ڈھس گیا ہے، کوئی ڈھسا نہیں، ڈھسایا جاتا نہیں۔ جتنے اموات ہو رہے ہیں، آپ اگر کھڑے ہو کر دیکھ لیں کہ کتنے اموات ہو رہے ہیں، ان اموات میں جو فطری موت مرنے والے زیادہ ہیں اور کرونا سے مرنے والے کم ہیں، لیکن جگہ جگہ پر تمام قبرستانوں میں بند کرا دیا گیا کہ آپ ہمارے قبرستان نہیں آ سکتے، آپ ہمارے قبرستان نہیں آ سکتے۔ جہاں پر تدفین کی اجازت تھی وہاں بھی کسی وجہ سے تدفین روک دی گئی۔ اب ہوا کیا، جب ایک ہی قبرستان میں جہاں اجازت ملی ہوئی ہے جب جنازے آئیں گے، ارے بھائی بنگلور میں عام طور پر اگر آپ دیکھا جائے غور سے، دیگر دنوں میں بھی 50 انسان تو مرتے ہی تھے، روزانہ 50 انسان مرتے ہی تھے، چاہے وہ وبا ہو یا وبا نہ ہو، تباہ ہو یا تباہ نہ ہو، کوئی حادثہ ہو یا نہ ہو، فطری موت 50 انسان مرتے ہی تھے۔ آپ قبرستان کا جائزہ لے کر آ جائیں۔ لیکن جب جنازے سب کے سب قبرستانوں میں جانے سے روک دیے گئے، اب جنازے لامحالہ ان قبرستانوں میں آئیں گے جن قبرستانوں میں اجازت ہے۔ جب آئیں گے تو اس قبرستان میں پہلے 5 یا 6 یا 7 یا 8 10 کے اندر اندر جنازے آتے تھے، اب 20 آنے لگے تو افواہ اڑ گیا، مر رہے ہیں، مر رہے ہیں، مر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن بھی، اللہ کی بھی سنت ہے، نبی کی بھی سنت ہے، پہلے تسلی دو، گھبراؤ مت۔ اللہ بھی تسلی دیتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، بس ڈرو مت۔ ڈرتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ ہیبت میں کیوں آتے ہو؟ ڈپریشن میں کیوں آتے ہو؟ اور تم وسوسے میں مبتلا ہوتے کیوں ہو؟ لوگ ہیں پاگل، وسوسے میں مبتلا کرتے رہیں گے، ہم بیماری کا انکار نہیں کرتے۔ دیکھیے ہمیشہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدن میں شوگر کا آنا کوئی بیماری نہیں، دماغ میں شوگر کا چڑھ جانا بیماری ہے۔ دماغ میں شوگر کا چڑھ گیا، میرے ہاتھاں ہدر رہی، شوگر کی وجہ سے پاواں ہل رہی، شوگر کی وجہ سے آنسو نکل رہی، شوگر کی وجہ سے میں بے چین ہو رہا ہوں، شوگر کی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے، شوگر کی وجہ سے وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ ارے شوگر ہے تو اپنی جگہ پر رہنے دو، تم ہمت سے رہو، تم قوت سے رہو، تم حوصلے سے رہو۔ تم جب تک ہمت اور قوت سے نہیں رہو گے پھر ہوگا کیا؟ پھر وہ تمام ہیبتیں، قوتیں کی وجہ سے انسان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر اس وقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمت سے، قوت سے، طاقت سے رہیں، اور جب تک ہمت اور قوت سے ہم رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول ہمیشہ ہر بیمار کو تسلی دیتے ہوئے دعا پڑھتے تھے، لا بأس طہور، انشاءاللہ تعالی گھبراؤ مت، انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا واحسن الجزا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔